اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، سامعین گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مخلص، ایک باوفا، اہل بیت رسول کے ایک مخلص اور ایک باوفا اور مدافع شخصیت صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی شخصیت موضوع گفتگو ہے۔ سامعین گرامی، مکتب تشیع دنیا میں واحد مکتب ہے جس کی بنیاد عشق اہل بیت پر رکھی گئی، جس کی بنیاد محبت اور عشق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر رکھی گئی۔ عشق کے نمونے تاریخ میں جا بجا ہمیں نظر آتے ہیں۔ جنگ تبوک کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ کچھ منافقین نے عہد شکنی کی اور کچھ راستے میں سے پیغمبر کو چھوڑتے گئے اور واپس چلے جاتے تھے، اور جب بھی کوئی پیچھے رہ جاتا تھا اور جب بھی کوئی ہٹ جاتا تھا تو سرکار کو اس کی خبر دی جاتی تھی، اور سید الانبیاء سن کے یہی فرماتے تھے کہ اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اس کو ہمارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر خیر نہیں ہے تو اچھا ہوا وہ چلا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس ان کا اونٹ ایک بڑا لاغر اور کمزور قسم کا تھا، اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت ابو ذر کے اونٹ نے چلنے سے انکار کر دی۔ بڑی کوشش کی اس کو چلانے کی، لیکن وہ پیچھے رہتے بالآخر اونٹ بالکل اس نے چلنے سے جواب دے دیا، اور لوگوں نے پھر وہی بات دہرائی، یا رسول اللہ ابو ذر بھی گیا، ابو ذر بھی چھوڑ گیا۔ سرکار نے پھر اسی بات کو دہرایا کہ اگر ابو ذر میں خیر ہے تو اللہ ابو ذر کو ہمارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر خیر نہیں ہے تو اچھا ہوا چلا گیا۔ لیکن حضرت ابو ذر نے اونٹ کو وہیں چھوڑا، اور پیادہ وہ اپنا سامان اپنی پشت پہ لادا، اور پیدل انہوں نے اسی راہ پہ چلنا شروع کیا جس راستے پہ وہ سرکار کا قافلہ رواں دواں تھا۔ چلتے 3 دن کا، روایت میں آتا ہے کہ فاصلہ ہو گیا تھا 3 دن کا۔ سرکار آگے جب کسی ایک منزل پہ جلوہ افروز تھے اور سرکار نے قیام فرمایا، تو حضرت ابو ذر چلتے گئے اور چلتے پھر پیاس غالب آئی، تو راستے میں پہاڑیوں کے دامن میں ایک ٹھنڈا، میٹھا اور خوشگوار چشمہ دیکھا۔ پانی چکھا، تھوڑا سا جو پیا تو بڑا خوشگوار پانی، لیکن حضرت ابو ذر نے پیا نہیں۔ مشکیزے میں بھر لیا تھوڑا سا پانی اور پیا نہیں کہ میں پہلے محبوب خدا کی خدمت میں پیش کروں گا پھر پیوں گا۔ لشکر اسلام جو اگلی منزل پر محو استراحت تھے، دوپہر کا وقت، جلا دینے والی صحرا کی گرمی، کیا دیکھا صحابہ کرام نے کہ دور سے کوئی شخص پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک سایہ سا نظر آیا۔ جب پیغمبر گرامی اسلام کو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ دور سے کوئی انسان چلتا ہوا آ رہا ہے، تو سرکار کی زبان سے یہ لفظ نکلے، کاش میرا ابو ذر ہو، کاش یہ میرا ابو ذر ہو۔ اور وہ شخصیت جب قریب پہنچی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ واقعاً وہ ابو ذر ہیں۔ اور پیاس کی شدت اس قدر ہو چکی تھی کہ جو ہی سرکار کے پاس پہنچے تو حضرت ابو ذر رسول اللہ کے قدموں میں گر گئے۔ سرکار نے فرمایا جلدی کرو، ابو ذر کو پانی پلاؤ۔ حضرت ابو ذر نے آہستہ سے آواز میں عرض کی، یا رسول اللہ پانی تو ہے میرے پاس۔ آقا نے فرمایا ابو ذر تو پیاسا، اور پیاس کی شدت میں تو نے پانی کیوں نہ پیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ اس چشمے سے پانی چکھا تھا، بڑا خوشگوار اور میٹھا پانی تھا، میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو پلاؤں گا پانی، پہلے حبیب خدا پئیں گے پانی، اور آپ کے بعد پھر میں پیوں گا پانی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ خدا ابو ذر تجھ پہ اللہ تجھ پہ رحمتیں نازل کرے، تنہا زندگی گزارتا ہے، تنہا سفر کرتا ہے، اور تنہائی میں مرو گے،
اور تنہا محشور ہو گئے اور تنہا داخل بہشت ہو گئے۔ مومنین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا کی حدیث مبارک، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سرکار نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہے، اور انبیاء کے بعد اس انسان کا مقام و مرتبہ جتنا انبیاء کے قریب ہے، پھر اس کی آزمائش، پھر اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یبتلی الرجل علی حسب دینہ، کہ انسان کی جو آزمائش ہے، انسان کا جو امتحان ہے، وہ اس کے اپنے دین کے لحاظ سے اس کا امتحان ہے۔ جو دین دیانت میں جتنا بلند ہے، اس کی آزمائش، اس کا امتحان بھی اتنا ہی بلند ہے۔ حضرت ابو ذر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں رسول اللہ کے بعد بہت ساری تکلیفیں سہنا پڑیں، بڑی آزمائش کے ایک عظیم امتحان کے مرحلے سے گزرے، عظیم آزمائش کے مرحلے سے گزرے۔ حضرت ابو ذر کو ایک بار نہیں 2 بار جلا وطن بھی کیا گیا، حضرت ابو ذر کو مدینے سے بھی نکالا گیا۔ تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، اور شیعہ سنی نے لکھا، ابو العالیٰ مودودی نے بھی اپنے کتاب میں لکھا کہ تیسری خلافت کے زمانے میں تیسرے خلیفہ نے حضرت ابو ذر کو جو جلا وطن کیا تھا، اس کی واحد علت، اس کا واحد سبب حضرت ابو ذر کی حق گوئی تھی اور ان کی صراحت بیانی تھی، اور یہ چیز حضرت ابو ذر کی زندگی سے روشن اور واضح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر نے تقیہ کیوں نہ کیا، سمجھوتا کیوں نہ کیا وقت کے حکمرانوں کے ساتھ؟ برخلاف حق و عدالت جب کوئی چیز دیکھتے تھے تو صریحاً اعتراض اور تنقید کرتے تھے، اس لیے کہ وہی بات جو پیغمبر سے جب بیعت کی تھی حضرت ابو ذر نے، تو سرکار دو عالم نے حضرت ابو ذر کے ساتھ شرط یہی رکھی تھی کہ ہمیشہ کلمہ حق کہو گے، اگرچہ تلخی کا گھونٹ پینا پڑے۔ میرے دوستو، بیت المال کی غیر عادلانہ تقسیم، یہ وہ چیزیں تھیں جو ابو ذر کو بے چین کرتی تھیں۔ لوگوں کے حقوق جب پامال ہوتے دیکھتے تھے تو پھر اعتراض اور تنقید کرتے تھے۔ جب عبد الرحمن بن عوف دنیا سے گیا تو بہت زیادہ مال و ثروت چھوڑ کے گیا، جو خلیفہ سوم نے ورثاء کے درمیان تقسیم کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس مال کی فراوانی سے، لوگ کہتے تھے ہمیں عبد الرحمن کے مال کی فراوانی سے عبد الرحمن کی آخرت کے بارے میں ڈر لگتا ہے۔ خلیفہ نے کعب احبار سے پوچھا، جو ایک یہودی نسل سے تھا اور اس تیسری خلافت میں بہت خلیفہ کا قرب اس کو حاصل تھا اور ایک مشیر کی حیثیت اور اس کے درجے پہ فائز تھا، تو کعب احبار سے پوچھا کہ تم اس مال کے بارے میں کیا کہتے ہو، جبکہ وہ تو ایسے ایسے خرچ بھی کرتا تھا، راہ خدا میں بھی دیتا تھا۔ کعب احبار کہتا ہے کہ میں تو عبد الرحمن بن عوف کے لیے خیر و خوبی کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، راہ حلال سے کمایا، انفاق بھی بہت زیادہ کرتا تھا اور اسی مقدار میں بچ بھی گیا۔ اس وقت حضرت ابو ذر نے جب کعب الاحبار کی بات کو سنا تو اونٹ کی ران کی ایک ہڈی حضرت ابو ذر نے اٹھائی، اور کعب الاحبار نے جب دیکھا تو فرار کر گیا، آگے آگے بھاگنا شروع کیا، اور حضرت ابو ذر وہ ران، اونٹ کی ران کی جو ہڈی تھی اٹھائے ہوئے کعب احبار کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور تعاقب کر رہے تھے، اور وہ کعب احبار بھاگتا ہوا آ کے خلیفہ سوم کے پاس آ کے چھپ گیا۔ حضرت ابو ذر بھی خلیفہ کے پاس جب پہنچ گئے تو کعب احبار سے کہا، او یہودی زادہ، تو سمجھتا ہے کہ عبد الرحمن پر کچھ بھی نہیں، اتنے اموال جمع کرنے کے باوجود؟ سب سے بڑی چیز جو اعتراضات کا باعث بنی وہ خلیفہ سوم کی اقربا پروری تھی اور بے حد و حساب عنایات تھی۔ حضرت ابو ذر جب ان بے جا بخشش و عنایات کو دیکھتے تو خلیفہ پر تنقید کرتے تھے، کوچہ و بازار میں آیت پڑھتے تھے، والذین یکنزون الذہب والفضة
ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 34۔ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اور اس جیسی دوسری آیات بلند آواز سے پڑھتے تھے جب کسی دوست کو خلیفہ نے بھیجا کہ جاؤ ابو ذر سے کہو کہ اعتراض اور تنقید کرنا چھوڑ دے، تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کیا خلیفہ مجھے قرآن پڑھنے سے روکتا ہے؟ بخدا قسم میں خلیفہ کو ناراض اور غضبناک نہ کر کے میں اپنے اللہ اور اپنے رب کو غضبناک نہیں کر سکتا۔ خلیفہ کے لیے میں خدا کی ناراضگی اور خدا کے غضب کو نہیں خرید سکتا۔ یہ حضرت ابو ذر کا وہ کردار تھا۔ کسی نے مشورہ دیا خلیفہ کو کہ ابو ذر بھوکا ہے، بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، پیسے دے دو اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ اپنے 2 غلاموں کو بھیجا رات کی تاریکی میں 200 دینار دے کر، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ ابو ذر اگر یہ دینار تم سے قبول کر لے تو میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دوں گا۔ رات کی تاریکی میں غلام دینار لے کے ابو ذر کے دروازے پر آئے، اور جب ابو ذر کو پیش کیے کہ حاکم کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے یہ دینار دیے جا رہے ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں سبحان اللہ، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا کہ ہر مسلمان کو 200 دینار دیے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کے لیے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ جس بیت المال سے عام مسلمانوں کو حق اور حصہ نہ ملے، اس بیت المال سے میں بھی لینے کا روادار نہیں ہوں، یہ لے جاؤ۔ ان غلاموں نے کہا کہ ابو ذر ہماری خاطر ہم سے یہ دینار قبول کر لو، اس لیے کہ اگر تم ہم سے یہ دینار قبول کر لو گے تو پھر خلیفہ ہمیں آزاد کر دے گا۔ اس وقت حضرت ابو ذر نے فرمایا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہیں آزادی دلا کے ابو ذر خود غلامی اختیار کر لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔